اب سے کچھ دیر پہلے آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے، کتنا کانفیڈنٹ ہیں وہ کہ یہ ڈی نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا؟ اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کے پاس رسپانس کرنے کے لیے کون سا آئینی راستہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فلی کانفیڈنٹ ہیں اور کسی قسم کا خوف ان کے اوپر نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی کولیشن پارٹنرز کے درمیان کوئی لیک آف ٹرسٹ ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اب بات دوسری آ جاتی ہے کہ ان کو اس بات پہ بھی زیادہ اعتماد اور یقین ہے کہ غیر آئینی حرکت کے ساتھ یہ گورنر صاحب نے جو یہ لیٹر ایشو کیا تھا جی یہ غیر آئینی تھا، اور اس کا مقصد جو تھا یہ بدنیتی کے اوپر تھا، اور کیونکہ یہ اگلا سٹیپ جو ہے یہ ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک آرٹیفیشل سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جی جس کے بعد یہ گورنر راج کے لیے ایک راستہ کھولنا چاہتے ہیں. لہذا جو بھی قانونی پوزیشن ہوگی، اور پہلی بات یہ ہے کہ جو نوٹس ایشو ہوا ان کو جی جو انہوں نے گورنر صاحب نے کیا، وہ انہوں نے ایڈریس کیا ہوا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو، اور اسپیکر کو ایڈریس نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ جو وہ ووٹ آف کانفیڈنس تو لینا ہے چیف منسٹر پنجاب نے جی، تو لہذا یہ ایڈریس ان کو کرنا چاہیے تھا، اور ہی واز ریکوائرڈ ٹو شو ہز ان دا ہاؤس کہ وہ ہی کیریز دی کانفیڈنس آف دی ہاؤس. یہ نہیں کیا گیا کیونکہ آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کی یہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کیا. پھر سیشن جو ہے وہ آلریڈی پروگ نہیں ہوا، چل رہا ہے، پروگ نہیں ہوا تھا، چل رہا تھا، اور لہٰذا وہ اس کی لینگویج یہ ہے کہ وہ ان کو اس مقصد کے لیے وہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سیشن کو کنوین کریں گے، بلائیں گے. اور وہ یہ ساری باتیں جو ہیں آپ غور سے اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اور پھر کوئی ریئیکشن ٹائم نہیں دیا. ایک دن نوٹس ایشو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کل 4 بجے آپ یہ کر لیں. سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ کی ایک ڈیٹیل ججمنٹ ہے جو منظور بٹو کیس کے اندر، جس میں انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ کم از کم 10 دن کا ٹائم دیں آپ اس کام کے لیے. تو اس لیے کسی بھی اعتبار سے یہ لیگل نہیں ہے، اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ گورنر صاحب جو ہیں احمد عویس صاحب، قطع کلامی کی معذرت، اگر ڈی نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، ہونا تو نہیں چاہیے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو جائے گا، آپ لوگوں کے پاس راستہ کیا ہے؟ آپ لوگ عدالت جائیں گے یا کوئی اور آپشن ہے؟ ہم تو اس کا لکھ کے اس کا فوراً جواب چیف سیکرٹری کی طرف سے جواب جائے گا کہ آپ کے سارے اقدامات جو ہیں غیر آئینی ہیں، اور جو اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے اس رولنگ کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے، آپ ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو ایپلیٹ اتھارٹی تھوڑی ہے. اسی طرح سے جو یہ ساری صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے، یہ گورنر صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ سلامت نہیں ہے، وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے ہی فنکشن کر سکتی ہے، اور ان کی پابندی جو ہے لازم ہے ان کے اوپر. ان سے باہر نکل کے کوئی اقدام کریں گے تو وہ غیر آئینی اقدام کیا جائے گا، اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. رائٹ. اور اس ساری صورتحال کے اندر وفاق بار بار جو دھمکا رہا ہے کہ ہم نے گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کر دینا ہے، آج آپ کو کنٹینرز بھی بڑے نظر آئے ہوں گے، یہ ان کا اختیار ہے؟ ان کا اختیار ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ سیل کر سکیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ گیدڑ بھبکیاں ہیں، وہ ہمیشہ عادتاً ایسی بات کرتے ہیں کیونکہ قانون اور آئین جو ہے وہ ان کے دائرے میں رہ کے تو وہ کام کرنے کے عادی نہیں ہے. اس وجہ سے ان کی یہ ان کا انداز ہے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، جس میں نہ موریلٹی کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ قانون کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ اخلاقیات کا لحاظ رکھتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے اپنی اسی طبیعت میں جو ان کی ہے. ادروائز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تالہ بندی کر دیں. ایک لاسٹ کوسچن سر، صدر مملکت کے پاس کتنا اختیار ہے کہ وہ مس کنڈکٹ کے اوپر گورنر پنجاب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیں یا پھر ان کی سرزنش کریں؟ بالکل ہے ان کے پاس یہ اختیار، کیونکہ قانون اس کے اوپر ججمنٹ بھی ہے سپریم کورٹ کی کہ
جو فیڈریشن کی علامت ہیں صدر پاکستان اور صوبوں کے اندر جو گورنرز ہیں وہ ان کے ایجنٹس ہیں. اینڈ ہی ریمینز ان دی گورنر ریمینز ان دی آفس ٹل دی پلیئر آف دی پریزیڈنٹ. تو اس وجہ سے یہ آگ سے کھیلنا چاہ رہے ہیں اور یہ بڑے خطرناک ان کے نتائج ہوں گے اور یہ ملک تحمل نہیں ہو سکتا اس بات کا. جتنی پاکستان میں کرائسس ہے, اکنامک کرائسس ہے, یہاں تو چاہیے کہ آپ ان تمام باتوں کو بھلا کے ملک کو سنبھالنے کی بات کریں اور ساتھ جوڑ کے بیٹھیں, بجائے سے کہ آپ پوائنٹ وننگ اور اسکور وننگ پوزیشن میں جا کے آپ ملک کا تباہ کر رہے ہیں. ویری رائٹ سر. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن, دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.